نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 114 ہے، پہلا پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات مسجد کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں اور اس آدمی کی مذمت کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں جو مسجدوں سے روکنے والے ہیں اور مسجدوں کو گرانے والے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد کرنے والے ہیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ لیا جائے اس میں اللہ کا نام، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے خراب کرنے میں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مسجدوں کو خراب کرنے والے، مسجدوں کی تعمیرات کو گرانے والے اور ان کو حدود و تجاوزات کے بہانے سے ان کی بے حرمتی کرنے والے، ان سب کے حوالے سے اس میں منع فرمایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ مسجدوں کو گرائے اور وہ اس پر غیظ و غضب کی صورت اختیار کرے۔ ہاں البتہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور ان کے بتوں کو پاش کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسجد کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ مسلمان جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 18 ہے کہ یقیناً آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ سے۔ قریب ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے حقیقت کھولی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ تو مشرک اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کو خراب کرتے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو اپنی جانوں کے اوپر کفر کے گواہی دینے والے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں وہ مسجدوں کی آبادی کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں چند مقامات پر اسی سلسلے میں متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو کہ کافر کو غصہ دلاؤ، یہ غصہ دلانا یہ اللہ رب العزت کی ذات کا طریقہ ہے۔ اس میں یہ میرے سامنے اس وقت قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 123 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کیا ایمان والو تم قتال کرو، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر اپنے بارے میں سختی پائیں۔ تو کافر جو ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہمارے ساتھ سخت ہیں اور ہمارے کفر کے اوپر وہ غصے میں ہیں، چاہیے جائے کہ ان کو محبتیں دے کر اور ان پر نرمی کر کے ان کے مندر اور ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی جائے، اور وہ بھی پھر مسلمانوں کے پیسوں سے۔ دوسرا مقام ہے اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ اکرام کی کثرت کو اور ان کی ترقی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کی ترقی کو بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ اکرام کی بڑھوتری تعداد میں ترقی، اس کو دیکھ کر اللہ کی ذات کافروں کو ان کے ذریعے سے غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ تو کافر کو تکلیف دینا اور ان کو غصہ دلانا صحابہ اکرام کی کثرت کے حوالے سے یہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا
اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کافروں سے جہاد کیجیے، منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے اوپر واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، غلظت کا اظہار کریں۔ تو یہ قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جن مقامات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو کافروں کے حوالے سے غصے کی ترتیب بنائی ہے، اور پارہ نمبر 4 میں کافروں کی حقیقت کو بھی کھولا ہے کہ کافر جب علیحدگی میں بیٹھتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر غیظ و غضب کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، یعنی پورے غصے کی وجہ سے، تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم مرو اپنے غصے میں۔ تو اللہ کی ذات نے کافروں کی صورت بھی بیان کی کہ کافر مسلمان کے اوپر غیظ و غضب کی صورت اختیار کرتا ہے، چاہیے جائے کہ مسلمان اس کی عبادت گاہوں کی تعمیر بھی کرے اور اس کا تحفظ بھی کرے، اور اپنے عبادت گاہوں کو گرا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے اور دشمن کو، کافر کو خوش کرے۔